نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد. ماذا يصنع السلف في شعبان؟ وكان حبيب ابن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، وهو الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حسنه الألباني رحمه الله. شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو بدعتیں جو ہیں زور پکڑ لیتی ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے ان بدعات کا رد کیا جائے، ان بدعات کا جائزہ لیا جائے. کون سی بدعات جو سنت کے نام پر شعبان کے مہینے، خاص کر کے 15ویں شعبان کی رات پروان چڑھتی ہیں. آج ہمارا یہ درس، اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا شعبان کے فضائل اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی فضیلت پر احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث، ابو داؤد، ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الشہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان. یہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس سے لوگ غافل ہیں. ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. یہ مہینہ ہے شعبان کا، اس میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. بندوں کے اعمال اچھے ہوں برے ہوں، معصیت پر مبنی ہوں یا اطاعت پر ہوں، اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے نبی کی تمنا، نبی نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے روزے کی حالت میں، یہ میری تمنا، میری خواہش ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. یہی سنت ہے کہ رکھا جائے کثرت سے، لیکن 15ویں شعبان کے بعد رکھنا یہ منع ہے. ایسے رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. اس کا میں نے مختصر جو ہے درس سے پہلے دیا ہے روزے کے تعلق سے. سلف کا یہ عمل شعبان کے مہینے میں، اس کو نقل کیا ابن رجب رحمہ اللہ نے. سلمہ بن کحیل، حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہما جب شعبان میں داخل ہوتے تو کہتے اذا دخل شعبان قال هذا شہر القرہ. یہ قرہ کا مہینہ ہے. شہر القرہ، یہ شعبان قرہ کا مہینہ ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری جو اس مہینے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، قرہ کا مہینہ کہا گیا ہے. ایسی اور بھی سلف کے تعلق سے کہ جب عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ جب شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو اپنے جو ہیں کاروبار، تجارت وغیرہ بند کر لیتے اور قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جاتے. لطائف المعارف یہ ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جائے، روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ تخصیص یہ جائز نہیں ہے. تخصیص جو لوگوں نے کر لیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات ہی ہونی چاہیے، یہ بدعت ہے. جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاحتفال بلیلۃ نصف من شعبان من البدع التي احدثها بعض الناس بدعہ. قال سمحت شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے
حفل جشن منانا اور یہ کہنا کہ یہ روحیں آتی ہیں، تقدیر کی رات ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، بٹوارا ہوتا ہے اس رات میں، اس رات میں بٹوارا ہوتا ہے، ارزاق روزی تقسیم ہوتی ہے، سال بھر کے جو ہیں بندہ کیا کرے گا، کہاں کھائے گا، کیا کیسی زندگی گزارے گا، اس کے بارے میں یہ رات تقسیم کی رات ہے، برات کی رات ہے۔ احتفال کرنا اور احتفال وہاں قبرستان میں جا کر کے قبرستان کو سجانا، لائٹس وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ ساری بدعات ہیں، نیا کام ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، مکمل شریعت ہے۔ اس دین میں کامل دین میں ان خرافات کا کوئی وجود نہیں ہے، کہیں نہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی رات مردوں کی راہ، جسے رات بتاتے ہیں، مردوں کی راہ، مردوں کی رات کہ مردے آتے ہیں اور روزیاں تقسیم ہوتی ہیں، مردوں کے لیے اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، کہ مردوں کی رات ہے، مردوں کے نام چڑھاوا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ایک سنی اور قبروں کے پجاریوں کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ کفار کا، ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے۔ یا آتما، پرماتما بولتے ہیں کہ روحیں آتی جاتی ہیں، روحیں آتی جاتی ہیں، روحیں آتی جاتی ہیں۔ کوئی جنت میں اگر کسی کی روح ہے، وہ جنت کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ جہنم میں اگر کوئی قید ہے تو جہنم سے کوئی نہیں آ سکتا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں آتی ہیں، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، جھوٹا عقیدہ ہے۔ اور اسی خوشی میں احتفال، جشن منانا، لائٹس وغیرہ کا اہتمام، پٹاخے وغیرہ کا اہتمام، قبرستان کو سجانے کا اہتمام، قبرستان جانے کا اہتمام، خاص کر کے یہ تخصیص جو ہے یہ بدعت ہے، حرام ہے، لا یجوز الاعتماد علیہ۔ اس کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ تخصیص کرنا جو ہے، ایسے ہی 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام، رات میں قیام کرنے کا اہتمام، یہ ساری بدعات ہیں۔ کما قال سمحت شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ما ورد فی فد صلاۃ فی فکل موضوع۔ صلاۃ 15ویں شعبان کی رات قیام کرنا، نماز کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، سارے یہ موضوعات میں داخل ہیں، گڑھے ہوئے جھوٹے قصے، افسانے ہیں، اس کا کہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تخصیص جو ہے صیام بدع کا کہ اکثر اہل علم کے نزدیک جو ہے یہ بدعت ہے۔ اسے ابن باز ایسی روزہ رکھنے کا 15ویں شعبان کو روزہ، خاص کر کے تخصیص، خاص کر کے 15ویں شعبان کی رات، 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام، رات میں قیام کرنے کا اہتمام، یہ ساری بدعات ہیں، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایسے ہی قال ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، صیام نصف من شعبان تخصیص بقراءہ او بذکر لا اصل لہ۔ صحیح جو یہی ہے، یہ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے کہ 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، یہ تخصیص جو ہے اس کی کوئی اثر نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، کوئی اس کی تخصیص نہیں۔ ایسے ہی یہ عقیدہ رکھنا کہ لیلۃ نصف من شعبان ما یکون فی العام من الارزاق والاعمال، ھذا باطل، کہ یہ 15ویں شعبان کی رات کو جو ہے رزق، روزیاں تقسیم ہوتی ہیں اور اعمال تقسیم ہوتے ہیں، ھذا باطل، یہ عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایسے ہی پکوان، طرح طرح کا پکوان کیا جاتا ہے، یصنعون الناس، بعض الناس یصنعون اطعمہ،
फी यौम निस्फ मिन शाबान। बादुन्नास खाना पकाते हैं, फ़ुकरा मसाकीन में तकसीम करते हैं और उसका नाम रखते हैं कि वालदैन के नाम का ये खाना है। वालदैन के जो दुनिया से चले गए, आबा व अजदाद, उनके नाम का ये अशाइया है। हादा ला असल ला, इसका कहीं सबूत नहीं है। हादा कहा कि ये बिदात है। तखसीस हादल यौम बिही मिनल बिदा, तखसीस करना ये सारी खुराफात हैं, बिदात हैं। शाबान का एहतराम करें रोज़ा रख करके और कुरान की तिलावत करके इन खुराफात को दफन करें, इन बिदात को दफन करें। इन बिदात का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस सूफिया की ईजाद करदा जो है बिदात हैं, इससे हमें बचने की ज़रूरत है। नहीं बचेंगे तो करने वाला मुजरिम है, मरदूद है, मलऊन है। नबी ने खुद फरमाया जो हमारे दीन में नया काम करेगा वो जो है मरदूद है, गैर मकबूल है। अल्लाह ताला बिदात व खुराफात से उम्मत को महफूज रखे। हाज़ा मा इंदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।